صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزلبته كسوة مختصر حمد و صلاة اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی تعالی رحمت عالمین جانی کائنات آنے کائنات کا سارے زمان سیدی سرورہ سیدی سجا احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تسلیم ہدیہ تحفہ نذرانہ گزشتہ عرض کرنے کے بعد خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے رستے اور طریقے پر چلنے والا نجات پانے والا ہے۔ فرمایا قیامت تک 73 فرقے آئیں گے، پیدا ہوں گے، بنیں گے، جن میں سے 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، نجات پانے والا، وہ اہل سنت والجماعت ہوگا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ نجات پائے گا۔ قطع نظر اس کے کہ کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جو بدی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، کلی طور پر کوئی فرقہ فرق نہیں۔ ہر فرقے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، نام سے جماعت سے فرق نہیں پڑتا، عمل اور طریقے اور عقائد سے فرق پڑتا ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے گا، طریقے پر چلے گا، وہ نجات پانے والا ہوگا۔ اہل سنت کے 4 امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے پیروکار حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہلاتے ہیں کہ وہ علماء امت ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام تسلیم کے قریب کا زمانہ پایا دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تو ایک روایت کے مطابق 14 اور ایک روایت کے مطابق 21 صحابہ کرام کی زیارت بھی کی، ان سے حدیث بھی۔ بقیہ جو امام ہیں شافعی، مالکی، حنبلی، انہوں نے صحابہ سے تو نہیں شاید کوئی طلبہ بلکہ تابعین سے انہوں نے احادیث اور دین جو ہے وہ سیکھا۔ یعنی صحابہ ہیں یا تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں، یہ تینوں جو دور ہیں یہ ایسے قریب
یہ بعد والے دوسرے امام حضرات جو آئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت ایمان میں زیارت کی، وہ صحابی ہے، اور جس نے کسی صحابی کی زیارت کی وہ تابعی ہے، اور کسی نے تابعی کی زیارت کی وہ تبع تابعی ہے۔ یہ تینوں ہی ہستیاں بڑی عظیم تر ہیں۔ جو صحابی تابعی یا تبع تابعی کے جو بھی لوگ ہیں وہ بڑے کامل و اکمل و مکمل ہیں، صحیح طریقہ سے دین پر چلنے والے ہیں۔ یہ چاروں امام جو اہل سنت کے جنہوں نے قریب کا چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، یعنی جو صحابی حضور کے قریب رہے ان کا زمانہ پایا یا تابعین کا زمانہ پایا، تو انہوں نے صحیح معنوں میں دین کو سیکھا اور اسے مرتب کیا اور لوگوں کو آگے تک بتایا۔ حضرات عظیم بات، جو بھی شخص ان کی تقلید کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین جو ہے وہ صحابہ اور تابعین سے سیکھا ہے۔ آج کل کی، پرسوں کی، 2 صدیاں پیچھے کی، 4 5 صدیاں 10 صدیاں پیچھے کے بندے کی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن جس نے دین سیکھا صحابی سے یا تابعی سے یا تبع تابعی سے، اس سے غلطی کیسے ہوگی؟ حضرات عظیم بات، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے صحیح معنی میں دین سیکھا اور آگے تک مرتب کیا اور پھیلایا۔ ان کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر بڑے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تقریباً 80% کم و بیش ماننے والے حنفی ہیں اور باقی شافعی، مالکی اور مغربی تقریباً 20-25%۔ حضرات گرامی، اور ان تمام ائمہ کی، یعنی امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، ان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو میں بات کر رہا تھا پچھلے جمعے نکاح اور طلاق کا مسئلہ شروع کیا، اس میں کچھ ابتدائی چیزیں انتخابی زوجین اور منگنی کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ آج اس کو مزید آگے بڑھانے کی بجائے میں آج صرف طلاق کے مسائل پر اکتفا کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی تعداد کے مطابق زیادہ طلاق کی ریشو ہے۔ لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں کہ جی ہم نے ایسے کر دیا، اس سے میں ایسے کر دیا اور وہ کر دیا۔ اس سلسلہ میں اس مسئلہ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ معلوم تو ہو کہ کیا اصل وجہ ہے، دین ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ یاد رہے جو میں نے ذکر کیا، اہل سنت کے چاروں اماموں کے نزدیک ایک دفعہ طلاق دینے والا ایک طلاق کی واقعہ ہوتی ہے، اور جو 3 دفعہ طلاق دے وہ 3 مرتبہ ہی طلاق واقعہ ہوتی ہے۔ ان چاروں اماموں کے نزدیک یہی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے لفظ طلاق کا لفظی معنی سمجھیں۔ سب سے پہلے بات ذہن میں رکھیں، طلاق کا مادہ مطلق ہے جس سے لفظ طلاق ماخوذ ہے، یعنی نکلا ہے، جس کے معنی رہائی ہے۔ الفاظ مخصوصہ کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان نکاح کی بندش کھول دینا اور نکاح کے قید کو اٹھا دینا طلاق کہلاتا ہے۔ مخصوص الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو مادہ طلاق پر صراحتاً کے واضح یا کنایتاً یعنی اشارے سے مشتمل ہوں۔ وہ کون کون سے ہوں گے واقعی جا کے بتاتا ہوں۔ نامردی وغیرہ یا دیان وغیرہ سے قاضی کی تفریق بھی شامل ہے۔ طلاق کا لغوی معنی نکاح کی گرہ کو کھول دینا
ازالت العیب، یعنی لغوی طور پر طلاق کمانی قید سے رہائی اور چھٹکارا پاتا ہے۔ وہ قید کہہ لیں یا دائرہ کار ہے جو شریعت اسلامیہ نے اللہ کے حکم پر میاں بیوی ایک گرہ میں بندھے جاتے ہیں کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی شمار ہو گئے، یہ ایک گرہ لگ جاتی ہے نکاح کی صورت میں کہ اب مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور غیر محرم کی طرف اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور غیر مرد کی طرف جو ہے وہ نہ دیکھے اور نہ نفسانی خواہشات کی طرف جو ہے وہ مائل ہو۔ طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسلام نے طلاق کا قانون علیحدگی کے لیے نہیں بلکہ زوجین کے درمیان پیدا ہونے والی نفرت کو عدت کے دوران رجوع کے لیے کوشاں ہونے اور زوجیت میں نفرت کی بجائے محبت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے سوچ وچار کا وقت مہیا کرنے کا دیا ہے۔ اسلام میں طلاق ایک رجعت یعنی ایک طلاق کے بعد دوبارہ لوٹا جا سکتا ہے، طلاق برقرار ہو جائے گی لیکن دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے، اور ضرورت کے تحت ممنوع فعل کے طور پر جائز قرار دی گئی ہے، مگر شریعت نے اسے پسند نہیں کیا۔ ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں سے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز جو طلاق ہے، وقت ضرورت کے لیے یہ رکھی گئی ہے۔ آج یہ مذاق بن چکا ہے، تھوڑے سے گھریلو جھگڑے پر طلاق دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں بیوی میں کوئی ناپسندیدہ باتیں محسوس ہوں، تمہاری نظر میں بہت زیادہ اس میں عیب ہو، بہت ناپسندیدہ باتیں موجود ہوں، فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پھر تم ایسا کرو، غور کرو اور بھائی اس میں کوئی تو ایک اچھی عادت ہوگی، اسی کو سوچ کر اسے معاف کرو۔ اسلام نے جہاں تک جو ہے حکم دیا۔ حضرات گرامی، طلاق پر عمل درآمد کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان ان تمام عوامل پر غور و فکر کرے جو اس کا نتیجہ ثابت ہو سکتی ہیں کہ اس میں زوجین کو ذاتی زندگی کے علاوہ ان کے بچوں کے معاملات، آئندہ کی زوجیت کے معاملات، معاشرت اور معاش کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نیز یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی آئندہ زندگی کو شریک حیات سابقہ زوجیت کے معیار پر پورا اتر سکے گا یا نہیں، لہذا انتہائی تک پہنچنے سے پہلے اپنی اصلاح کرے تو طلاق یقیناً اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ اسلام نے میاں بیوی کو باعث سکون ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا، تسکین کے لیے بنایا، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے رازوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رشتہ چلا رہے، مل جل کر تمام کام سر انجام دے رہے، بچوں کی پرورش سے لے کر گھر کے معاملات سے لے کر اور ذریعہ معاش کمانے اور سیونگ تک کے بچت تک کے معاملات کو میاں بیوی نے مل کر چلانا ہوتا ہے۔ اسلام میں طلاق کی اصطلاحی احکامات کی حقیقت تاریخی روایتوں سے جڑی برائیوں کے خاتمے کے لیے نافذ ہوئے ہیں، تو در حقیقت عورتوں پر کیے جانے والے بے جا مظالم، تشدد، نفرت اور منفی رویوں کی تدارک کے لیے جی ان میں نفرت کے باوجود عورت کو نکاح میں جبرن باندھے رکھنے، طلاق کے حق سے محروم رکھنے اور خاوندوں کی طرف سے علیحدہ قسمیں کھا لینے اور پھر قسموں کی آڑ میں عورتوں کو زوجیت کے حقوق سے محروم رکھنا ان عرب والے لوگوں کا معمول تھا کہ جو ایک دفعہ شادی میں آ گئی اب وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی، اب اس مرد کی ذمہ داری ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے، جسے مرضی دے دے خود استعمال کرے۔
اس کا مطلب ہے کہ انسان چونکہ پرفیکٹ نہیں ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں بتانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو دیکھنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حقوق زوجیت کیسے ادا فرماتے ہیں؟ آپ کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا؟ حضور علیہ السلام کا تصویر تو اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے، ان کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ملتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے، ان کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے، آپ ان کے ساتھ غصے کے ساتھ نہیں بولتے۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کر اللہ نے فرمایا جو میری آیت پڑھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام و تسلیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کر کے حضور علیہ السلام نے غصے کا اظہار نہیں کیا، حضور کبھی اونچا نہیں بولے، حضور علیہ السلام نے ڈانٹا، آپ نے مارا نہیں تھا۔ ازواج مطہرات اپنی جگہ پر حضور نے کسی کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ایسا رویہ نہ رکھا جو نازیبا ہو، نامناسب ہو۔ آپ غصے کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، مارنے کی کیفیت سے بھرا تھے، پیچھے تھے۔ حضور علیہ السلام کی تصویر و اخلاق کے ساتھ حضور علیہ السلام کو جب کوئی انتہائی بات ناپسند ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام اپنا منہ مبارک سے پھیر دیتے، اپنا چہرہ مبارک پھیر دیتے، یہاں تک کہ اگر ایک صحابی نے کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا، آپ مجھ پر حد جاری فرمائیں، کیونکہ صحابی جانتے تھے جب دنیا میں سزا مل جائے گی وہ پھر معاف کر دی جائے گی، پھر اعمال نامے سے بھی مٹا دی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم کوئی گناہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ اس توبہ کے صدقے سے وہ تمہارے گناہ کو ویسے ہی مٹا دے گا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زنا کر لیا ہے، میں نے زنا کیا تو مجھ پر حد جاری فرمائیں، جو شریعت کے حد ہے کوڑے مارنا یا جو بھی۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ بات ناپسند ہوتی تو حضور اپنا چہرہ مبارک پھیر دیتے۔ وہ دوسری طرف سے آتا یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، حد جاری فرمائیں، حضور نے فرمایا تو مجنون تو نہیں ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یعنی حضور علیہ السلام پوری تحقیق کرتے اور بلکہ جہاں تک حضور رحمت للعالمین کوشش ہوتی کہ یہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار نہ ہی کرے، شاید کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن صحابہ جانتے تھے کہ یہ جو سزا مل جائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ گناہوں سے بالکل معاف فرما دے گا۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، پچھلے دنوں میں مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ کوئی بندہ اگر گناہ کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، چوری کرتا تھا، چغلی غیبت کرتا تھا، کوئی بھی معاملہ، وہ اگر اس بات کو گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ وہ بندہ تھا جو پہلے ایسے کرتا تھا۔ اب اس بات میں آپ کو پہلے ایک آیت کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے مقابلے میں تم نیکی کر لو، اللہ کے بارے میں توبہ کر لو تو اللہ اس برائی کو مٹا دیتا ہے، ویسے ہی جیسے تم نے کی نہیں۔ اب دوسرا میں واقعہ حدیث پاک سے بتاتا ہوں، ایک صحابی نے جب عرض کی حضور میں زنا کر چکا ہوں تو مجھ پر حد جاری فرمائیں، تو حضور نے پھر چہرہ پھیرا، پھر دوسری طرف سے آیا، پھر چہرہ پھیرا، لوگوں سے پوچھا بھائی کہ پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے؟ وہ کہتے نہیں کہ پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں اقرار کرتا ہوں، مجھ پر حد جاری فرمائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شادی شدہ تھے، تو شادی شدہ کی جو حد ہوتی ہے وہ رجم کرنا ہے، یعنی کہ انہیں ایک جگہ پر رکھ کر کاٹ کر اور پھر اس پر پتھر مارنا، اور وہ اسی شہر جو ہے وہ لہو لہان ہو کر زخمی ہو کر فوت ہو جائے۔ اسلام یہ شریعت کیوں؟ اسلام نے ایک قانون بنایا ہے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو فائدہ انسانوں کا نہیں، انسان دین فطرت ہے۔ اب وہ جب فوت ہو گئے، مدینے میں کچھ لوگوں نے یہ باتیں کرنے لگی، کیونکہ اس طرح کی کام منافقین کا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے باتیں کی کہ بھائی یہ ایسا تھا ویسا تھا۔ حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، آپ ممبر شریف پر کھڑے ہو گئے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے بات ہے، بخاری مسلم دیگر حدیث کی کتابوں میں واقعہ درج ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، اس بندے پر جو حد جاری ہوئی ہے اس نے اتنی شاندار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، تم تو اس کے
السلام نے ارشاد فرمائی. تو آج کے اس درس میں جمعہ کے بعد میں یہ پیغام پہلے نمبر پر یہ دینا چاہتا ہوں، جب کوئی بندہ گناہ کرے، گناہ کر کے توبہ کر لے، نیکی کی طرف آ جائے تو اس کو گناہوں سے یاد نہ کرو، بلکہ حسن ظن رکھو. اللہ کی بارگاہ میں ذات پات رنگ نسل یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن کی آیت کے مطابق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا، قربت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، خوف خدا، رب سے ڈرنے والا ہے. وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ کے قریب وہ بندہ ہے. آج ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی جلدی سے رائے قائم کر لیتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. کسی کی ظاہری شکل و صورت پہ نہ جاؤ، یہ موضوع تھوڑا سا آگے طویل ہو گیا لیکن یہ بات میں یہاں کرنا مناسب سمجھتا ہوں. کسی کی ظاہری شکل و صورت پہ نہ جاؤ. اللہ تعالی کی کائنات کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو نہیں دیکھا کرتا، بلکہ اللہ تو تمہارے دل اور اس کی نیتوں کو دیکھا کرتا. کسی کی ظاہری شکل و صورت سے اندازہ نہ لگا دیں، کسی پہ فوراً طور پر کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں، کسی کو فوراً دیکھ کر اسے برا بھلا کہنا شروع نہ کر دیں. ممکن ہے جس کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو اللہ کے ہاں کتنا قریب ہو، اللہ کے ہاں اس کے عمل کتنے زیادہ اعلیٰ درجے کے حامل ہو، تمہیں معلوم ہی نہ ہو. تم اپنے آپ میں جہاں بندے پھرتے ہو. آج میں نماز بن جاؤں، میں صدقہ خیرات دینے والا بن جاؤں، میں 100 حج کر دوں، میں زکاتیں دے دوں، کیا مجھے پتہ ہے کہ سارے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں؟ جب نہیں. اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں جب بھی جو بھی جتنی بھی نیکیاں کر لو، نیکیاں کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرو مالک تیرے حکم کے مطابق، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ جو نیکیاں میں نے کی ہیں کر تو لی ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ تیری بارگاہ میں قابل قبول بھی ہیں یا نہیں. مجھے صرف تیری رحمت چاہیے، مجھے صرف تیری رحمت چاہیے. مشکات شریف میں آتا ہے بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو ایسے ہوتے ہیں، ان کے بال بکھرے، ان کو اپنی ہوش نہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں. تمہیں تو نہیں پتا وہ کس ٹائم کون کون سے نیک عمل کر رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، معاملات بھی کر رہے ہوں گے، لیکن وہ بندے ظاہر کو دیکھنے میں لگ رہے ہیں جیسے ایسے ہی ہیں. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں کہ یہ کام ایسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی وہ کام کر دیں. یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے زیادہ مقبول ہوں. کبھی کسی کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اس پر فتویٰ نہ لگا. میں کون، میرا مقام کیا ہے، من آنم کے من آنم، ہر ایک کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا چیز. لہٰذا سب سے پہلے یہ جو میں نے آیا کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تاکہ حضور علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان میں یہ چند چیزیں بھی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں. کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ 3 انگلیاں اس کی میری طرف آ رہی ہیں. پہلے میں اپنی اصلاح کروں. میں کس کا، میں جس بندے کو جو بات نصیحت کر رہا ہوں کیا میرے اپنے اندر پائی جا رہی ہے. قرآن میں لما تقولون ما لا تفعلون، وہ تم بات کیوں دوسروں کو کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. سیم اسی طرح جو ہمارا طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا اس میں بھی یہ بات یہی اسی طرح ہی ہے کہ ہم چونکہ حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع جو آخری خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کا ڈھاکے مارتا ہوا سمندر میدان عرفات میں جب موجود تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا تم اپنی عورتوں کے
کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ماہانہ درس قرآن کا جو سلسلہ جاری ہے، ہر ماہ کی چاند کی 12 تاریخ کو اس بدھ والے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ ماہانہ درس قرآن جامع مسجد اعظم میں ہوگا۔ اس میں خصوصی کتاب حضرت علامہ مفتی محمد امجد محمود صدیقی صاحب انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ آپ لازمی وقت نکالیے گا، اس طرح کے محافل میں کی جانے ہمارے گروپ و زمان کو منور کریں گے، قیامت